امریکی صدر جو بائیڈن انڈیا کا دورہ کرنے جا رہے تھے اور وہ دورہ جو ہے اس وقت پوسٹ پون ہو گیا ہے. انڈیا کا خواب جو کوارڈ کا تھا، جو 4 ملکوں کا اتحاد تھا، وہ بھی اب پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. یہ جو انڈیا امریکہ ریلیشن شپ ہے، خاص طور پہ خالصتان کی انوالومنٹ کے بعد اور سکھوں کے اوپر جس طرح کی انسیکیورٹی ہے امریکہ میں رہتے ہوئے، اس کے بعد آپ اس کا جائزہ لیتے ہوئے کیا بتائیں گے کہ کیا یہ آپ کو لانگر رن میں لگتا ہے کہ یہ معاملات خراب ہوں گے یا یہ دوبارہ کوئی پیچ اپ ہو جائے گا؟ بہت اہم سوال کیا آپ نے. دیکھیں، اس کے جو 4 اہم پہلو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے جو سفارتی بیانیہ ہے بھارت کے حوالے سے، اس کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہم بھارت کے حوالے سے پوری دنیا کو جس طرح وارن کرتے رہے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ عالمی امن و سلامتی کے لیے ایک بڑھتا ہوا خطرہ ہے. آج اسی تشویش کا اظہار جو ہے امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ کے ممالک بھی کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دورہ امریکی صدر کا ملتوی ہوا ہے، یہ بہت اہم اس وجہ سے ہے کہ یہ نتیجہ ہے کیونکہ امریکہ آپ جانتے ہیں بھارت کا قریبی اسٹریٹجک پارٹنر ہے، لیکن پچھلے ماہ میں جب انہوں نے بھارتی ایسے انٹیلیجنس آفیسرز کو ملوث پایا کہ وہ سکھ رہنماؤں کی ہلاکت کی کوششوں میں ملوث ہیں اور اس کو ناکام بھی بنایا گیا، تو اس کے بعد آپ جانتی ہیں کہ US نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، CIA چیف اور حال ہی میں FBI کے جو ہیڈ ہیں، انہوں نے بھی بھارت کا دورہ کیا اور ان سے ڈیمانڈ کیا کہ آپ اس کی انویسٹیگیشن میں تعاون کریں. لیکن چونکہ ان کی طرف سے تعاون نہیں کیا گیا، تو اب فائنلی یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ امریکی جو صدر کا دورہ ہے وہ ملتوی کر دیا جائے. اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اب زیادہ حقیقت پسندانہ انداز میں امریکی حکام جو ہیں وہ بھارت کو دیکھ رہے ہیں. اور مستقبل میں توقع کرتا ہوں کہ چین کے حوالے سے بھی جو توقعات ہیں امریکہ کی کہ بھارت اس میں ان کا ایک اہم پارٹنر بنے گا، اس میں بھی ایک حقیقت پسندانہ تبدیلی آئے گی. اور ابھی جس طرح جنرل عاصم منیر امریکہ میں ہیں، میں توقع کرتا ہوں کہ پاکستان اور امریکہ کے بھی جو دفاعی تعلقات ہیں ان میں بھی پیش رفت ہوگی. اچھا، اس میں یہ بات تو یہ تمام باتیں اپنی جگہ اور بالکل اس سے کوئی نا اتفاقی نہیں ہے، لیکن محمد علی صاحب، آئی آلویز فیل کہ ہم اس بات پہ تو خوش ہو جاتے ہیں کہ جی امریکہ سے تعلقات انڈیا کے کیسے ہیں یا نہیں ہیں اور اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے، لیکن ہمیں اندرونی طور پہ اپنے آپ کو مستحکم کرنے کی بھی ضرورت ہے. ایک تو اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیجئے، اور ساتھ میں ہمارے ڈکٹیشن کا جو سلسلہ ہے نا، مطلب ہمارا امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ اچھا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ we are ready to take the dictations. میں سمجھتا ہوں کہ یہ حقیقت پر مبنی بات نہیں ہے. ہمارے جو عالمی طاقتوں کے ساتھ تجربات رہے ہیں، اس کی بیسس پہ میں سمجھتا ہوں ہماری بھی میچورٹی میں اضافہ ہوا ہے. اور میں توقع کرتا ہوں کہ ایون جنرل عاصم منیر بھی جو ہے وہ امریکی حکام کو کہ جو خدشات ہیں پاک چین دوستی کے حوالے سے وہ دور کرنے کی کوشش کریں گے. کہ پاک چین دوستی جو ہے وہ کسی ملک کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد جو ہے صرف اس علاقے میں خوشحالی اور ترقی کا ایک سفر ہے. اور بلکہ اس میں کسی حد تک امریکہ کو بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، اپنے پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج کرنا چاہیے کہ وہ پاکستان میں جو میوچلی بینیفیشل پروجیکٹس ہیں، مائننگ کا شعبہ ہے، ایگریکلچر ہے، اور انڈسٹری کے جو شعبے ہیں، انرجی سیکٹر، اس میں انویسٹمنٹ کریں تاکہ پاکستان میں جو مواقع ہیں ان سے وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں. اور آپ جانتے ہیں کہ امریکہ پاکستان کی سب سے بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ بھی ہے. تو ہم امریکہ کے دوست ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسرے ملک کی ہر بات مانیں. اور کامن انٹرسٹ کی بیسس پہ ہم امریکہ، چین، روس، تمام ممالک کے ساتھ تعلقات کو فروغ دے سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ محمد علی صاحب آپ کا، آپ کے وقت کا، اینڈ فار آل دس تھاٹ پروسیس جو آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھا. ایک بریک یہاں پر آ گیا، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور کنٹینیو کرتے ہیں.